لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ چلا آیا ہے کہ جب کسی مسلمانوں پر کوئی اجتماعی قسم کی مشکل آتی ہے یا خطرات درپیش ہوتے ہیں تو گھروں میں بھی پہلے 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا ختم کیا جاتا تھا. میں بچہ تھا چھوٹا سا تو میرے بچپن میں یاد ہے کہ جب پاکستان بننے والا تھا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو اس وقت ہمارے گھروں میں ہر گھر میں آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا اور آیت کریمہ کے ختم کے بعد دعا ہوتی تھی. ہمارے یہ تجربہ ہے. لیکن اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی تفصیل سمجھانے کو دل چاہ رہا ہے. یہ آیت کریمہ کس سیاق میں کس حالت میں نازل ہوئی تھی. قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے. یہ آیت ہے قرآن کریم کی اور واقعہ یہ بیان ہوا ہے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن انہوں نے گزارے. مچھلی کے پیٹ میں آپ اندازہ کریں کہ کوئی بڑی مچھلی ہوگی جیسی ویل مچھلی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی آزمائشیں بھی ان کی شان کے مطابق ہوتی ہیں. تو یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی کہ سمندر کے اندر ڈال دیا گیا اور وہاں سے مچھلی نے نگل لیا. 3 دن اس میں رہے. اب آدمی اگر مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو اس کا ایک ایک لمحہ قیامت ہوگا. ایک ایک لمحہ کے اوپر کیا گزرے گی اس کے اوپر. تو اس وقت قرآن کریم کہتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، وہ جو مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرے تھے، اندھیریاں تھیں، ان اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا مانا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں. سبحانک، آپ کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اور خود میں ہی ظلم کرنے والا تھا جس کے نتیجے میں مجھے یہ سزا مل رہی ہے یا میں اس آزمائش میں گرفتار ہوں. اب یہاں آپ ذرا یہ دیکھو کہ موقع تو یہ تھا کہ آدمی دعا کرے یا اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، مجھے قید خانے سے رہائی عطا فرما دے، مجھے اس ظلمت سے، اس اندھیرے سے میری جان بچا لے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے براہ راست کوئی دعا اس قسم کی نہیں کی. بس کیا کہا لا الہ الا انت، ہی نہیں کیا ہے. آپ نے کیا ہے، آپ کی مشیت سے ہوا ہے. اب یہ کہ آپ کی مشیت سے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا تو اس میں ایک شکوے کا پہلو ہو سکتا تھا کہ آپ ہی نے ڈال دیا مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں. تو گویا ایک طرح سے شکوہ ہوا کہ میں یہ سے بچنے کا اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی سوائے آپ کے کوئی اور نہیں. تکلیف آپ نے دی، برحق دی، لیکن نکلنے کا راستہ بھی آپ کے سوا کوئی نہیں. آپ ہی نکالیں گے، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے دور کریں گے.
ایک واقعہ لکھا کہ میرا ایک پوتا ہے، تو اس کو ماں مار رہی تھی اور وہ رو رہا تھا، اور روتے روتے رو بھی رہا ہے اور پھر ماں سے لپٹ بھی رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہو لا الہ الا انت، یہ کہہ کر کہ یا اللہ جو کچھ بھی آئی ہے مصیبت وہ آپ ہی کی طرف سے آئی ہے، لیکن وہ آئی ہے میری غلطی کی وجہ سے۔ اور دوسری مرتبہ کہو لا الہ الا انت کہ اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو دونوں ایک مرتبہ وہ کام ہو گیا۔ اللہ میاں کسی کے محکوم نہیں ہے، دعا ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ادھر دعا کی اور ادھر فوراً منظور ہو گئی اور فوراً وہ کام ہو گیا جو تم کہہ رہے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کتنے عرصے رہتی ہے، وہ بھی اس کو بھی کہہ رہے انی کنت من الظالمین، اپنا اقرار کر رہے ہیں۔ تو ہم تم کس شمار قطار میں ہیں؟ تو اپنی غلطی کا اقرار کرو اللہ تعالیٰ کے حضور، یا اللہ جو کچھ پیش آیا میری غلطی کے، ما اصابکم من مصیبت، فاللہ تعالیٰ درگزری فرما دیتے ہیں۔ تو پہلا سبق تو یہ کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف ہو، تو فوراً رجوع الی اللہ اور اپنی گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگنا، ایک سبق تو یہ ملا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جملہ فرما دیا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں، مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں میں ہمیں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم، تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات عطا فرما دی۔ وہ گھٹن جو مچھلی کے پیٹ میں پیش آ رہی تھی اس سے نجات عطا فرما دی۔ فنجیناہ من الغم، ان کے اس کہنے کی وجہ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہنے کی وجہ سے اور کہتے رہنے کی وجہ سے 3 دن تک کہتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرما دی۔ یہ تو ہو گیا، سبحان اللہ۔ اگلا جملہ کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اس گھٹن سے، اس گرمی سے، اس اندھیری سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح ہم سارے مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کذالک ننجی المؤمنین، اس کے ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طرح مومنین کو نجات عطا فرمائیں گے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے، حال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے کے لیے ہمیں سبق دے دیا کذالک ننجی المؤمنین۔ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کذالک ننجی المؤمنین، جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی اس طرح ہم تو تمہیں بھی، سارے ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔ تو کیا ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں جا کے پکارے گا تو نجات ملے گی؟ وہ مچھلی میں کے پیٹ میں جانے کا واقعہ تو ایک ہو گیا، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، پھر سارے مومنوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو نجات دیں گے۔ کیا مانا کہ جب کبھی تم ظلمات میں گر جاؤ، اندھیریوں میں گر جاؤ، اندھیروں میں گر جاؤ، تو وہی کام کرو جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ کی اندھیروں میں کیا تھا۔ کیا کرو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم تمہیں نجات دے دیں گے، کیسی بھی اندھیریاں ہوں، وہ چاہے مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں ہوں جو ان کے ساتھ ہو گئی، یا وہ اندھیریاں ہوں جو تمہارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں،
کفر کی ظلمتیں، فسق و فجور کی ظلمتیں، گمراہیوں کی ظلمتیں، الحاد اور بے دینی کی ظلمتیں، یہ ساری کی ساری ظلمتیں ہی تو ہیں۔ ان ظلمتوں میں بھی اگر تم اللہ کو پکارو گے اور کہو گے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی نجات دے دیں گے جیسے یونس علیہ السلام کو دی تھی۔